نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں طبرانی میں، حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناؤں۔ پچھلے زمانے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا۔ جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں۔ ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا زیرک سمجھدار، اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا، وہ اللہ اللہ سکھاتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ کٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی۔ اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے، کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن و دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سیکھ۔ بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگی۔ ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا۔ اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا۔ میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، رستہ روک کے کھڑا تھا۔ یہ حضور نے بیان کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے، رستے بند ہے، لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے، ہراش ہے۔ کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا، اژدہا کوئی نہ مرا۔ پھر چھوٹا روڑا اٹھایا، میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہیں، نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ اس دور میں انجیل تھی، اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں۔ کہتے میں مسلمان ہو گیا، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس چھوڑ دیا اس بچے نے آنا۔ بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو وہ بات گول کر دیتا۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا، اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی۔ اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی، ابھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے۔ اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا، جو بھی آتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا، کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا، بڑے علاج کرائے شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں، اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے، اندھے آتے تو شفا یاب، برس والے آتے تو اللہ سے دے، جوان ہے۔ بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا، معاذ اللہ، کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک۔ کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا، اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے۔
بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا، میرے لیے نہیں۔ اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا، یہ دعا مانگی۔ جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو۔ بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے، اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا۔ یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا۔ اسے کہو رب کے نام پہ مارے، مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا، پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی، جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے، سارے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان رانا تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے، جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا، تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ، ایک شہد کی بوتل، چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی۔ میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اے جوان۔ آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا، گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، روزے بھی نہیں تھے۔ کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، میرا دل کرتا ہے ایک بکری مجھے دے دو۔ کہتے وہ جوان، غربت بھی، پریشانی بھی، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے، غربت ہے۔ کہا جناب ایک بکری دے دو۔ آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا، گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پہ اطمینان، لب و لہجے میں ایمان کی طاقت، نوجوان۔ کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اس کی بات سن کے واپس آیا، جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا، واپس لوٹ آیا۔ میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، پتہ چلا فلاں آدمی کا ہے۔ کہتے میں نے پہلے غلام خریدا، پھر پتہ کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 400۔ کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی، پھر غلام کو بلایا، پھر وہ بکریاں تحفے میں دی، تحفے میں۔
کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ بنو عراش قبیلے کا ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں۔ کس طرح آیا ذرا پس منظر سنیے گا۔ وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس مین تھا تو میں نا تھوڑا تھوڑا کام کرتا تھا۔ میں مکے کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے، بنو عراش ایک قبیلہ تھا، تو اس گاؤں سے میں 2-4 جانور خریدتا، مکے لا کے میں 1-2 دینار نفع لے کے بیچ دیتا۔ ویوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، تو کہتے میرا یہ کاروبار تھا۔ ایک دفعہ میں 2 اونٹ لے کے مکے آیا تو مکے میں نے شور سنا کہ یہاں ایک جادوگر ہے، معاذ اللہ ساحر ہے، کاہن ہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے۔ کہتے ہیں یہ شور میں نے سنا۔ میں نے کہا چلو نہیں جاتے۔ کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں نے بیچے تو میری کم نصیبی دیکھو کہ بیچ میں نے ابو جال کے ہاتھ دیے۔ اونٹ خرید لیے تو مجھے کہنے لگا کل پیسے لے لینا۔ میں نے کہا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں جگہ میرا گھر ہے۔ کہتے ہیں میں مجبور تھا، چھوٹا سا کاروباری تھا، میں بڑا بزنس مین نہیں تھا۔ اگلے دن میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل آنا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے، کہیں بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا؟ میں چپ کر کے آ گیا۔ 2 راتیں مجھے چوک میں سوتے ہوئے ہو گئی، نہ تو میرا کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی زمانہ تھا ہوٹلوں کا، مجبوری تھی۔ تیسرے دن میں پھر گیا تو میں نے کہا پیسے؟ کہنے لگا کل آنا۔ تو میں نے کہا یار میرا یہاں کوئی بھی نہیں، میں سڑک پہ سوتا ہوں، مہربانی کر میرے پیسے دے، اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں، ہو سکتا ہے میرے پاس کرایہ بھی نہ ہو، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ کہتے ذرا دبا کے بات کی تو کہنے لگا چل دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں تو یہ خودکشیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ جس آدمی کی اصل زر ڈوب جائے وہ کدھر جائے گا بیچارہ۔ کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا اور پلٹ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے کے سردار چودھری امیر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، یہ سارے چودھری بیٹھے۔ کہتے ہیں میں جا کے ایک ٹولی کے بیچ کھڑا ہوا، اس میں ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی چودھریو میری تھوڑی مدد کراؤ، ایک آدمی کو پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، اور میں مجبور ہوں، پردیسی ہوں، غریب ہوں، میری مدد ہو جائے۔ تو کہتے ہیں وہ عتبہ بول کے کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے دبا گئے؟ اتنی ضرورت کسی کی؟ ہمارے ہوتے ہوئے نام لے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو جال نام ہے اس کا۔ کہتے ہیں گردنیں جھوک گئیں، کہنے لگے تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گئے، وہ تو سردار ہے سارے گنڈوں کا، وہ تو نہیں ملتے پیسے، مشکل ہے۔ کہتے ہیں میں کانپنے لگا کہ میرے پیروں تو زمین نکل گئی، یار پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو گھر نہیں جا پاتا، کرایہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں عتیبہ نے مذاق کیا، سامنے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرماتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، اس نے مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے اس نے مذاق کیا، باقی تالی لگا کے ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی، بھیجتے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے، پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول وظیفہ پڑھ رہے تھے تو میں ڈرتے ڈرتے کہ میرا کہیں یہ سہارا بھی نہ چلا جائے، میں ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے ہیں، تو غریب آدمی ڈرتا ہے نا چودھری صاحب بگڑ نہ جائیں، تو اسی پس منظر میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کو بات نہ ہو جائے، فارغ ہوتے ہیں تو بات کرتا ہوں لیکن قربان جاؤں۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا، میرے نبی نے رخ میری طرف پھیر لیا۔ کہتے میں پردیسی تھا، میرا کوئی اپنا نہیں تھا، 2 جملے نبی پاک نے کہے اور مجھے یوں لگا کہ بچھڑی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے۔ 2 جملے نبی پاک نے، پہلا جملہ فرمایا بھائی پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا جملہ کہا پریشان لگتے ہو۔ کہتے ہیں میرے آنسو یوں نکلے جیسے نہریں بہتی ہیں۔ میں نے کہا محبوبہ میں تجھے جانتا تو نہیں، پر پردیس میں لٹ گیا ہوں، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے، کخ جنا تو پارے۔ حضور ایک آدمی نے پیسے دبا لیے، کہتے جب میں رویا تو نبی پاک نے نہ نام پوچھا اس بندے کا، نہ کام پوچھا، میری گردن پہ تھپکی دی، فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کام بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، حضور نے بازو تھاما، گھر لائے، اور حضور نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بٹھایا، اور اللہ کا لاڈلا نبی اپنے مقدس ہاتھوں میں میرے لیے کھجوریں لایا، اور حضور میرے لیے دودھ لائے، کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، اور فرمایا جب تسلی ہو گئی، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، جی بھر کے میں نے کھایا۔ اب حضور نے فرمایا بات کیا ہے؟ حضور اس طرح میں نے پیسے دیے، مال دیا، اونٹ دیے، پیسے نہیں دیتا، بندہ کون ہے؟ ابو جال۔
कहते हुजूर ने फरमाया फिक्र न कर मिल जाएंगे। तो फिक्र न कर गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, मिलेंगे मिलने क्यों नहीं। फरमाते हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं। और भाई को फोन भी कर दे तो मेहरबानी, कोई रोका भी लिख दे तो मेहरबानी। साथ कौन चलता है? वो बनु आराश के सहाबी कहते हैं मेरे नसीब देखो, दो जहां की रहमत है, अल्लाह का प्यारा रसूल मेरे साथ चल रहा है, हुजूर मेरे साथ साथ। कहते हैं उसके दरवाजे पे पहुंचे तो मैं सारे रास्ते सोचता था कि लोग तो काम कराते हैं तो बढ़ के मारते हैं, ऐसी की तैसी करा देंगे, हो ही नहीं सकता वो पैसे। कहते हैं हुजूर ने तो कोई बात ही नहीं की, मैं ही करता रहा, हुजूर तो चुप है, नजरें झुकी हुई है। मैं कहता था वो बड़ा बदमाश है, हुजूर कैसे बात करेंगे उसके साथ। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते हैं उठती हुई देखी नजरें, और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है, गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा, इन बिचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते हैं उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं, फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाजत दे तो मैं जाऊं, तू अगर खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है? उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहाँ आप जैसा नूरे नजर पैदा हुआ, उस शानों वाली माँ का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना, कबीला बताएं। तो मेरे हबीब ने फरमाया छोड़ तेरा काम हो गया ना, नाम छोड़ तू। कहते हुजूर गुजर गए तो वो जासूस पीछे था, वो मुझे कहने लगा, मेरे करीब आया तो कहने लगा इनके पास ना जाना, ये जादूगर माज़ अल्लाह ना जाना, साहिर है। कहते मैंने उसको झटका और मैंने झटक के कहा अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं तो कोई सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं तो कोई शान वाला नहीं। तो मैं दौड़ के कदमों में लगा, मैंने कहा बीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करे पढ़ाए कलमा, मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूं।